सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फुल कोर्ट समात और फुल तरह से जारी है। आज भी समात हुई, कल भी समात होगी। जस्टिस काजी फाइजा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चाहते हैं कि जल्द अज जल्द समात मुकम्मल हो जाए। आज भी हमने देखा कि बहस जारी रही, दलाइल जारी रहे, लेकिन दिलचस्प बात यह भी रही कि जजेस के दरमियान आपस में भी एक बहस नजर आई। जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बार बार सवाल पूछना चाह रहे थे वकील साहब से, लेकिन काजी फाइसा साहब कह रहे थे कि अभी सवाल मत करें और वकील साहब को अपने दलाइल मुकम्मल करने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैं सवाल करने का हक़ रखता हूं क्योंकि मैं इस बेंच का हिस्सा हूं, मुझे सवाल करने देना चाहिए। अब ये चीज़ें बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर हो रही हैं। पहली दफ़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की समात इस तरह से सरकारी टेलीविज़न पर बराह रास्त दिखाई जा रही है और फुल कोर्ट है, तमाम जजेस इसको सुन रहे हैं। और कहा जा रहा है अब तक एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 800 के करीब केसेस होंगे जो पेंडेंसी में चले गए, यानी जो सुने नहीं जा सके, इसलिए कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जितने भी जजेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस केस को सुन रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर इस हवाले से है कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं वो अब एक कमेटी के सुपुर्द किए गए, 3 जजेस उसमें शामिल होंगे, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये बहस अब तक जारी है। सियासी मैदान की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं इलेक्शंस कुछ डिले हो जाएं। नून लीग ऐसा नहीं चाहती, नून लीग भरपूर तैयारी कर रही है वापसी के लिए। साग डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोई चांस ही नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़े। इस्तकबाल की तैयारियां अपनी जगह पर जारी हैं और बहसों मुबाहिसा अपनी जगह पर हो रहा है। शाहिद खान अब्बासी साहब फिर एक दफ़ा मैदान में हैं और कह रहे हैं कि जनाब मेरे लीडर तो सिर्फ नवाज शरीफ हैं, मरियम और शहबाज नहीं। इसके साथ गज़ा की सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे और अफ़गान महाजरीन की वापसी रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। 20 दिन अब रह गए हैं डेडलाइन में और उसके बाद जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे हैं उनको फिर ज़बरदस्ती निकाला जाएगा और अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की। हमारे साथ हैं नवीद हयात मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है। नवीद साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम जिस तरह से बहस देख रहे हैं, अब पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो जजेस के सवालों से ऐसा लग रहा है, ख़ास तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की अगर बात करें, कि आज अगर ये मान लिया जाए कि कोई हुकूमत, ज़ाहिर है उसके पास मेजॉरिटी है तभी वो हुकूमत में है, उसके पास 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, और वो ये कहती है कि जी 3 जजेस हैं, ये मिलकर फैसला करेंगे कि सुमोटो लेना है नहीं लेना, कौन सा बेंच बनेगा, उसके किसके पास केस जाएगा। तो फिर आगे अगर कोई हुकूमत आती है और समझती है कि ये जो चीफ जस्टिस है हमें सिर्फ इसको इख्तियार देना है बजाय कमेटी के, या ये चीफ जस्टिस से हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा है, तो फिर वो हुकूमत इस तरह करेगी, फिर अगली हुकूमत कुछ और कर देगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखें, सबसे पहले तो कानून का तालिब इल्म होने के नाते मैं बड़ी मुअद्दबाना ये गुजारिश करूँगा, और ये देख रहे हैं कि 3-4 दिन से कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चल रहा है उस वजह से, जैसे आपने कहा कि केसेस भी अल्तवा का शिकार हो रहे हैं, तो उसमें जो जिस तरह का प्रोसीजर चल रहा है वो हम तो देखते ही रहते थे, लेकिन ये आवाम को भी देखने का मौका मिला है कि अदालतों में किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती हैं। देखें, हम जब स्टूडेंट्स थे और उस वक्त तक, अभी तक, और तमाम लोग भी या आवाम भी ये समझते हैं कि अदालतों में वकील आर्गू करते हैं और जजेस सुनते हैं, और हमेशा यही कहा जाता था कि जजेस अपने फैसलों के ज़रिए से बोला करते हैं। लेकिन ये इसमें जो एक तो ताख़ीर हो रही है, मेरा ख्याल है कि जो वकील सुन रहे हैं और जजेस सवालात इतने कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है उनका जवाब देना मुमकिन नहीं है। और दूसरा जो सवाल आपने किया कि क्या दूसरी हुकूमत आएगी तो इस तरह ख़त्म कर दी, देखें ये एक इस वक्त ये बहस नहीं है। बहस सिर्फ इतनी है, आर्टिकल 191 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। यहाँ पे बहस ये है कि क्या पार्लियामेंट को ये कम्पिटेंसी हासिल है कि वो कोई एक्ट ऐसा बना सके जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को चेंज कर सके या नहीं कर सके। क्योंकि जो आर्टिकल 191 है बज़ाहिर वो ये कहता है कि अगर वो रूल्स को तब्दील भी करना है तो फिर आइन में अमेंडमेंट करना ज़रूरी होगी, एक्ट के ज़रिए से वो तब्दील नहीं किए जा सकते। बज़ाहिर ये एक राय है या एक कुछ लोगों की। तो बेसिक जो बहस है वो ये है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि कोई भी ऐसा कानून, ये जो एक्ट बना है ये ना तो सुप्रीम कोर्ट की कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कर्टेल करता है, ना उनकी आज़ादी को सलब करता है, ना उनके इख्तियारात को, लेकिन
سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کوئی بھی اگر پارلیمنٹ ایسا قانون بناتی ہے جو کل سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ان کے اختیارات میں کمی کی گئی ہے یا ان کی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشلی ہے اس میں انٹرفیئرنس کی گئی ہے، تو سپریم کورٹ اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ایکٹ بننے سے کچھ سپریم کورٹ کی پاورز کرٹیل ہو گئی ہیں۔ یہ ایکٹ تو سپریم کورٹ کے اختیارات کو میرا خیال ہے مزید وسیع کر رہے ہیں، اور وہ جو اختیار ایک چیف جسٹس صاحب کو حاصل تھا وہ لے کے ایک کمیٹی کے حوالے کیے، اور باقی ایک رائٹ آف اپیل ہے کہ ایک آرٹیکل 184(3) کے تحت جو اس کو ہم سو موٹو کے نام سے سارے لوگ جانتے ہیں جی، تو وہ اس کے تحت جب بھی کوئی معاملہ ٹیک اپ کیا جاتا تھا تو وہ جب بھی فائنلائز ہو جاتا تھا یا اس پہ سزا ہوتی تھی یا جو بھی، تو اس کے خلاف کوئی ریمڈی حاصل نہیں تھی۔ ایک ریویو کی جو ریمڈی ہے وہ بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے اس کا، اس میں میرٹ کو جا کے پھر ٹچ نہیں کیا جا سکتا، صرف کوئی مسٹیکس ہیں تو وہ دیکھی جا سکتی تھی، تو اس میں ایک رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ قانون کو اگر دیکھا جائے کہ قانون اچھا ہے یا برا ہے، تو قانون تو سب لوگوں کی یہ رائے ہے، بلکہ بار ایسوسیشنز کی اور تمام جو وکلاء کمیونٹی ہے ان کی یہ جو اس ایکٹ کے ذریعے سے جو چیزیں انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں، یہ تمام لائرز کی ڈیمانڈز پچھلے 10-15 سال سے رہی ہیں۔ ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے ایک کوئی میکنزم بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس معاملے میں چاہے اس میں سو موٹر لے لیا جائے اور جو چاہے ڈیسائیڈ کر دیا جائے اور پھر وہ معاملہ وہاں پہ ختم ہی ہو جائے، آگے اس آدمی کے پاس ریمڈی ہی کوئی نہ رہے۔ دیکھیں، ایک آدمی کے خلاف، میرے خلاف، کسی کے خلاف وہ کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے، دنیا بھر میں پروسیجر ہے کہ وہ لوور کورٹ سے سٹارٹ ہوگا، وہاں سے اگر اس کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ نیکسٹ ایپلیٹ کورٹ میں جائے گا، اگر وہاں سے کوئی اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہائی کورٹ جائے گا، پھر سپریم کورٹ جائے گا۔ لیکن آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سو موٹر کے تحت اگر کسی کو کوئی سزا دیتے اس کے خلاف اس کے پاس تو کوئی ریمڈی نہیں تھی، لہٰذا یہ رائٹ آف اپیل کا بھی جو اختیار ہے یہ تمام وکلاء کمیونٹی کی یہ ڈیمانڈ تھی۔ تو اب یہ دیکھیں، اب یہاں پہ بات آگے رکی ہوئی ہے کہ کیا پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے آرٹیکل 191 کے تحت۔ اچھا، اب نمید صاحب، جو میں نے گزارش کی، جس طرح آپ نے بھی کہا، زیادہ تر لوگ متفق ہیں کہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، صرف چیف جسٹس کے پاس پاور نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہی سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکومت کے پاس اگر یہ اختیار چلا جائے گا، اصل مسئلہ یہ ہے، سپریم کورٹ شاید خود کر لے، لیکن اگر کسی حکومت کو اختیار مل گیا کہ وہ اس طرح سے کہ جی کتنی کمیٹی بنے گی، آج 3 ججز ہیں، اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے 5 ججز ہوں گے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب دوبارہ چیف جسٹس کو واپس بھیج دیں، تو شاید کچھ ججز کا خیال ہے کہ فلڈ گیٹ کھل جائے گا کہ اس کے بعد پھر جو حکومت آئے گی وہ دیکھے گی اچھا ہمارے حق میں کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اور اس کے لیے کریں گے، کیونکہ یہ صرف سپریم کورٹ تک کیوں ہے، ہائی کورٹ میں کیوں نہیں، نچلی عدالتوں میں کیا پھر سیشن جج کے لیول پر بھی یہ بنایا جائے گا کہ جی کس سول جج کے پاس کون سا کیس جائے گا، یہ بھی ایک کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، پھر تو ہر سطح پر کمیٹی بنانی پڑے گی۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس سے کوئی اتنا کوئی ایسا کوئی دروازہ کھل جائے گا کہ پھر سارے ہی یہ سٹارٹ کر دیں گے۔ دیکھیں، وہی میں نے کہا کہ نیچے اگر سیشن کورٹ میں دیکھیں یا ہائی کورٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ یہ ایشو نہیں ہے آرٹیکل 184(3) کا، وہاں پہ کسی عدالت کو سو موٹر کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو چونکہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ اختیار حاصل ہے، بیسیکلی تو وہ معاملہ ایشو ہے ہی آرٹیکل 184(3) کا، کہ وہ ایک چیف جسٹس صاحب ایک معاملے کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ سو موٹر لینا چاہیے۔ آپ کو میں مثالیں تو خیر نہیں دوں گا، آپ کے علم میں ہوں گی کہ پچھلے کچھ عرصے میں 5 6 7 سال میں کن کن چیزوں پہ یا کن کن ایشوز پہ آپ دیکھیں کہ سو موٹر نوٹس لیا گیا، کیوں یہ تو فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ ہے نا، اگر کسی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ بینچ بنانے کا بھی اس میں نہیں ہے کہ وہ بھی صرف چیف جسٹس نہیں 3 ججز مل کر بنائیں گے، سو موٹو تو ایک طرف رہ گیا۔ دیکھیں، فارمیشن آف بینچز کے حوالے سے بھی یہ ضرور یہ ڈیمانڈ چلی آ رہی تھی، لائرز کمیونٹی کی بھی، سینئر لائرز کی بھی، بار ایسوسیشنز کی بھی، کئی ایسے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب نیچے کہیں پہ بھی، ہائی کورٹ تک بھی، اب میں کسی آرڈر سے اگریوڈ ہوں اور مجھے ایک کیس میں ارجنٹ ریلیف چاہیے، میں نے ایک ضمانت دائر کرنی ہے، میں نے ایک ایسا کیس دائر کرنا ہے جس میں مجھے سٹے چاہیے، اور نہیں تو اگلے دن دوسرے دن وہ میری عمارتیں ڈیمولش کر دیں گے، تو وہ ہائی کورٹ تک یہ ہے کہ میں آج کیس فائل کرتا ہوں تو کل وہ کیس فکس ہو جاتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ میں یہ ہے کہ میں آج جا کے کیس فائل کرتا ہوں تو یہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی ہے
کہ وہ مہینے بعد فکس کرتے ہیں یا 2 مہینے بعد فکس کرتے ہیں, یا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ وہ ارجنٹ میٹر کے کیس جو ہے کب فکس کیے جائیں. بالکل صحیح. تو وہ ایک سسٹم اگر بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے. ہاں جی, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں وہ عابد زبیری صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ 90 دن کے الیکشن والا معاملہ وہ ابھی تک نہیں لگ سکا. وہ پتہ لگے 90 دن بھی گزر گئے, سال گزر گیا, وہ شاید نہ لگے. یہ سپریم کورٹ کے جج کے اختیار. اچھا جی سر, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. نذیر الغاری صاحب, بہت معذرت کہ آپ کے پاس میں شروع میں نہیں آیا. یہ فرمائیے گا کہ جو یہ بات ہو رہی ہے, فرض کیجئے کہ نون لیگ کو لگتا ہے ان کی کل کو حکومت آ رہی ہے اور پھر کوئی افتخار چودھری ان کو نظر آ جاتا ہے, تو وہ تو ان کی آنکھ کے تارے ہوں گے اور وہ کہیں گے نہیں, افتخار چودھری سب سو موٹو بھی لیں اور ہم سارا اختیار ان کو دینے کو تیار ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو خدشہ ہے کہ جو حکومت آئے گی وہ اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر سکتی ہے, اور جس طرح براہ راست نشریات چل رہی ہیں یا براہ راست پروسیڈنگ دکھائی جا رہی ہے پی ٹی وی پر, اور ججز کے درمیان جو سوال و جواب آپس میں ہو رہے ہیں, اس پر بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. لغاری صاحب. ایک تو یہ کہ بہت سینسیٹیو اور بہت حساس معاملہ ہے. ہمارے پاس انصاف کا ایک ہی بڑا دروازہ ہے. آخری جب ایبسلوٹ آخری جب ہم کسی فریاد کے لیے جاتے ہیں اور تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک ہی دروازہ کھلا ہوتا ہے, وہ سپریم کورٹ کا ہے. اگر سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہی خود دروازے کو کہیں سے تالا لگا دیں اور کسی کو آنے نہ دیں یا کوئی بات ایسی ہو جائے تو پھر اور زیادہ مسائل ہو جائیں گے. ہمیں ایسی نہیں کہنا چاہیے. ہمارے ہاں جوڈیشری کا جسٹس عبدالرشید جب ریٹائر ہوئے اور ان کی جگہ پر ایک ایسے جج کو جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو براہ راست سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا, تو ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہے, جس کو ہم عدالت عظمیٰ کہتے ہیں, اس کے اندر ناانصافی کے دروازے کھل گئے تھے اور وہ دروازے ابھی تک بند نہیں ہوئے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کا کردار ہمارے لیے کوئی مثالی کردار نہیں ہے, بہت شاندار کردار نہیں ہے. عدلیہ کا کردار جسٹس منیر کا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے. کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ چودھری محمد علی خود ہی اٹھ کر آ گئے ہیں اور آ کر براجمان ہو گئے ہیں. کبھی لگتا ہے کہ جناب ہمارے جو فاؤنڈنگ اسٹیبلشمنٹ تھی, جس نے ملک میں بنیادی کردار ادا کیا تھا, وہ سارے کردار لگتا ہے کہ غلام محمد واپس آ گئے ہیں, چودھری محمد علی واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, اختیارات اپنے ذات میں. قائد اعظم کی تقریر تک کو پہلے دن, یعنی ابھی پاکستان نہیں بنا, 3 دن پہلے کی تقریر کو سینسر کر دیا گیا ہے اور روک دیا گیا ہے کہ نہیں یہ تقریر نہیں چلے گی. ابھی پاکستان نہیں بنا, اس سے پہلے ہی قائد اعظم کی تقریر کو روک دیا جاتا ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ اس کو تو پریمبل ہونا چاہیے تھا آپ کے آئین کا. لیکن بہرحال ہمارے یہاں عدلیہ کا کردار, چاہے اس سے آگے ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں نا, مختلف ادوار آتے ہیں اس کے اندر. جو کچھ ہوتا رہا ہے, جسٹس حمود الرحمان کی کورٹ نے اس وقت خائن قرار دیا, غاصب قرار دیا یحییٰ خان کو, جب یحییٰ خان اتر چکا تھا اور اس کو اترے ہوئے کوئی سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا مثالی فیصلہ دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ یحییٰ خان غاصب تھا, ورنہ ضیاء الحق کے ہاتھ چومے گئے اور کہا کہ سبحان اللہ. بلکہ یہ تک لکھا ہے جنرل عارف نے اپنی کتاب میں, جو ان کی کتاب ہے خاکی شیڈوز, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جناب پوچھا شریف الدین پیرزادہ نے کہ کیا آپ نے آئین میں جنرل ضیاء کو اختیار دیا ہے بیگم نصرت بھٹو کیس میں. آپ یہ کیس بھی دیکھ لیں, اس کی آپ اس کو پی آئی ڈی اٹھا لیں یا اس کا کوئی جو بھی ریفرنس ہو اٹھا لیں, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو وہ کیسے دے سکتا ہوں ان کو آئین میں ترمیم کا اختیار. تو انہوں نے کہا پھر آپ گھر جائیں, آپ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو تو انہوں نے آئین کو وائلیٹ کر کے تو آپ کو چیف جسٹس بنایا, جسٹس یعقوب کو ہٹا دیا تھا صحیح, اور آپ آ گئے تو اب آپ گھر جائیں. اگر آئین میں ترمیم کا اختیار نہیں دیتے تو وہ کھانا چھوڑ کر چلے گئے گھر جا کر اپنے پین سے اس میں ترمیم کی اپنے فیصلے میں, اور لکھا کہ ہم جنرل ضیاء کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے رہے ہیں. تو یہ تھی وہ کورٹ, اور اس کورٹ نے یہی کیا تھا. جسٹس ارشاد حسن خان کی کورٹ نے, ناظم حسین صدیقی, افتخار چودھری اس کے ممبر تھے, اور انہوں نے جنرل ضیاء اب جنرل مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیا تھا. ان دونوں جنرلز کا, یعنی جن کا نام جنرل ضیاء الحق اور جن کا نام جنرل پرویز اشرف ہے, ان کے نام آئین میں درج کیے گئے, آئین میں لکھے ہوئے تھے. جنرل ضیاء بطور پریزیڈنٹ بھی لکھا ہوا تھا, آئین کے اندر لکھا ہوا تھا, اور مشرف کا بھی نام آئین میں لکھا ہوا تھا. اور ایل ایف او کو جنرل مشرف کو جس طرح سے قبول کیا گیا, جس طرح سے اس کو انڈورس کیا گیا, اور افتخار چودھری نے آخری وقت تک جب ایل ایف او کا, جب اس کا پی سی او کا حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے آخری وقت تک حلف نہیں اٹھایا تھا,
आइन के तहत, बिल्कुल, और जब लगारी साहब- रिटायरमेंट तक भी नहीं हाल उठाया था आइन के तहत। हाँ जी, दुरुस्त आप फरमा रही है। हमारी एक जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख है उसमें बड़े स्याह बाब है, एक से बढ़कर एक हमें इस तरह से नज़र आता है आमरीत के हवाले से ख़ास तौर पर। नवीद साहब, एक मामला अब सियासी भी है और कानून से भी जुड़ा। नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात होती है, अब इसमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि माहिर क़वानीन भी इस पर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जिस तरह से मियाँ साहब बाहर गए थे और जिस तरह उनकी वापसी के हवाले से कहा जा रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इसमें प्रोसीजर क्या है, क्योंकि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि कोई चांस ही नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो। बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि एक शख्स अगर जेल से गया है तो उसको जेल में वापस आना होगा, उसके बाद वो कोई रिलीफ सीख कर सकता है, उससे बाहर नहीं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स बाहर ही है और वहीं से वो कहे कि जनाब मुझे इजाज़त दी जाए, मैं पाकिस्तान तो आ गया हूँ लेकिन मैं चंद दिन बाद अदालत में पेश हो जाऊँगा, और अदालत में पेश होकर फिर वो कहे कि जनाब मेरी ज़मानत दे दें और वो ज़मानत मिल जाए और जेल में सज़ा भुगतता हुआ शख्स जो है उसकी सज़ा ख़त्म हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है सर? जी, ये हमारे कानून में जो रेमडीज हासिल हैं वो तो नवाज शरीफ साहब अवेल कर सकते हैं। जब नवाज शरीफ जब मुल्क से बाहर गए तो ऑफ कोर्स उनको नीचे जो उनको कन्विक्शन हुई हुई थी उसके खिलाफ उनकी अपील जो है वो ज़ेर समाअत थी और वो कोर्ट की इजाज़त से गए। उसके बाद जो है वो शोरटी बांड था, उसके बाद वो नहीं पेश हुए, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिए गए। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे ना हमारी अदालत में कई मिसालें इस तरह की मौजूद हैं कि एक तो बेल बिफोर अरेस्ट होती है। देखें, बेल की भी कई इकसाम है, बेल बिफोर अरेस्ट है, बेल आफ्टर अरेस्ट है, प्रोटेक्टिव बेल है, ट्रांजिट बेल है। कुछ बेलें ऐसी हैं जो मेरिट पे डिसाइड होती हैं, कुछ बेलें ऐसी हैं जो मेरिट पे डिसाइड नहीं होती हैं। जो ट्रांजिट बेल है या जिसको हम प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं उसका मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक सिर्फ इस हद तक होता है कि अदालत से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि मैं अपनी जो रेलेवेंट अदालत है जहाँ पे मेरा मुकदमा ज़ेर समाअत है मैं वहाँ पे जाके सरेंडर करना चाहता हूँ, मुझे इस हद तक इजाज़त दी जाए कि मैं उस अदालत तक पहुँच सकूँ। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसा बार नहीं है। अब ये भी इस तरह की भी मिसालें मौजूद हैं कि अगर किसी को ये खदशा है कि उसको एयरपोर्ट पे उतरते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो कोर्ट इस हद तक भी रिलीफ देती है कि एयरपोर्ट से अदालत आने तक उसको गिरफ्तार ना किया जाए। फिर जब उस अदालत में वो जाके सरेंडर करता है और फर्ज करें लाहौर लैंड करते हैं, लाहौर कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ से वो कहते हैं अगर एक शख्स को इजाज़त देती है अदालत के, हाँ जी इसको इलाज के लिए फलां हॉस्पिटल में ले जाए, वो ठीक हो गया, अब उसके बाद यानी वो जेल में था, उसके बाद दोबारा वो अदालत आएगा कि जी मैं अब ठीक हो गया हूँ। देखें अदालत में वो आ जाएंगे उधर ही। अभी तो ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रोसीजर वो है जो उस मुतल्लिका मुकदमे तक जहाँ से ये गए थे उस मुकदमे तक पहुँचने का। ठीक है, जब उस मुकदमे तक ये पहले वो प्रोटेक्टिव बेल लेके, ट्रांजिट बेल लेके, जब ये अदालत इनको परमिट करेगी कि ठीक है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन आप अपनी रेलेवेंट अदालत जहाँ पे आपके खिलाफ मुकदमा है वहाँ पे सरेंडर कर दें। ये वहाँ पे जाके अगर सरेंडर करेंगे और फिर अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ेंगे, मेरिट पे आर्गूमेंट्स होंगे, तो फिर अदालत इनको रिलीफ देती है या नहीं देती, ये देखने वाली बात है, क्योंकि फिर वो मामला वहीं से शुरू होगा। यानी एक शख्स अगर जेल में सजा काट रहा है तो उसके पास ये, यानी जितने भी इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं उनके पास ये हक हासिल है कि वो इलाज के लिए बाहर जाते हैं, उसके बाद प्रोटेक्टिव बेल ले लें, उनको जेल जाने की जरूरत नहीं है। सारे लेते रहे। मुझे बताएं ये चेयरमैन पीटीआई के कितने मुकदमात में ट्रांजिट बेल हुई थी कि उनके लाहौर में मुकदमे थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जेल में प्रोटेक्टिव बेल सजा कन्विक्शन नहीं सर, मैं कन्विक्शन की बात कर रही हूं, कन्विक्टेड है, सजा जेल में काट रहा है, जेल में मौजूद। कन्विक्शन के बाद देखिए, कन्विक्शन के बाद उनको अदालत ने इजाजत दी, अदालत ने उनको रिलीज किया, अदालत ने उनको इलाज के लिए, अदालत अंडर अरेस्ट करके तो उनको इलाज के लिए नहीं भेज सकती ना, अदालत ने उनको बाकायदा रिलीज किया बेल पे और बाकायदा उसके हवाले से बेल बॉन्ड दिए गए। अब वो एक तरह के बेल पे थे, सही है, जो बाहर गए, और जब वापस आएंगे सर मुझे ब्रेक जारी बात है अगर बेल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद हयात मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, आपने वक्त दिया। ब्रेक में बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। अब पता चला गजा की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बिगड़ रही है, सूरत हाल कशीदा हो रही है। इसराइल ने खुराक, पानी, बिजली हर चीज़ बंद कर दी है। गजा में तकरीबन 22 लाख मुसलमान निहत्ते मासूम शहरी
इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में एक तरह से हैं, क्योंकि ऊपर से इतनी ज़्यादा बमबारी इसराइल की तरफ से हो रही है और शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। 700 से ज़्यादा लोग इसमें शहीद हो चुके हैं और ये बमबारी अब चौथे रोज़ भी मुसलसल जारी है। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे मुनीर अकरम साहब से, मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के, और नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि अब ये हमास तंजीम, ये तो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए एक जंग लड़ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं नज़र आता है, और जिस तरह दहाइयों से फ़लस्तीनी इसराइली मज़ालिम का शिकार हैं और उनको आज़ादी नहीं मिल पा रही, लेकिन ये जो अब नई हम एक लहर देख रहे हैं, या जो हमास की तरफ से हमला हुआ, अब इसराइल की तरफ से जवाबी ये जो कार्रवाई है, ये जो हम सारी सूरत हाल देख रहे हैं, या एक आज़ादी की नई तहरीक इसको हम कह सकते हैं हम फ़लस्तीनियों की तरफ से, इसका क्या अंजाम हो सकता है? मेरे ख्याल में जी शॉर्ट टर्म में तो अंजाम होगा एस्केलेशन, जैसे इसराइलीज़ ने डिक्लेयर कर दिया है कि पूरी जंग करेंगे वो गाज़ा के ऊपर जो बमबारी हो रही है और वो जारी रहेगी। शायद वहाँ कोई लैंड इन्वेजन भी हो, तो ये तो एक बहुत बड़ी एस्केलेशन की तरफ जा रही है बात, जिसमें कैजुअल्टीज़ बहुत होंगी, स्पेशली पैलेस्टीनियन कैजुअल्टीज़ होंगी। तो हमने इसको ज़रा देखना होगा, और पहली चीज़ तो ये होगी कि पैलेस्टीनियन जो जाने हैं उसको कैसे बचाया जाए, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस किस तरह से दिया जाए, और ये जो इजरायली हमला है उसको किस तरह से बंद किया जाए, ये पहला मसला होगा। आगे तो फिर देखने की बात है कि इस मसले को अगर हल करने की तरफ ले जाना है तो क्या स्टेप्स लेने होंगे। पर ये जो जंग है, इससे ये ज़ाहिर हो गया है कि इस फ़लस्तीन का जो मसला है इसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से ये चल नहीं सकती। और लगारी साहब जो इलाका है ये हर तरफ से इसराइल ने घेरे में लिया हुआ है, सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉसिंग जो मिस्र की तरफ है, वहाँ से अब खुराक की इमदाद पहुँचाने की कोशिश हो रही है, और इसराइल कह रहा है कि उसको भी हम बमबारी का निशाना बना देंगे। तो ना लोगों के पास पानी, 22 लाख लोग, पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं, गैस, पेट्रोल, खुराक कुछ भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अब ये इसराइल ये 22 लाख लोगों को इस तरह से मारना चाहता है कि वो भूख प्यास से मर जाएं? देखें, ये फ़लस्तीन के साथ पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। जब से ये नाजायज़ रियासत इसराइल वजूद में आई है, 1948 में एक आलमी साम्राज्य एक अज़ाइम के तहत वजूद में आई है, और जिसका मकसद ये था कि मिडल ईस्ट पर एक हुंडा बिठाया जाए, एक बदमाश बिठाया जाए, और जो यहाँ के वसाइल पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करे और यहाँ पर डेवलपमेंट को ना आने दे या लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ना आने दे। उस गुंडे को बिठाने के बाद क्या यहाँ अरब ज़िम्मेदार थे, या खिलाफत उस्मानिया ज़िम्मेदार थी, या यहाँ के लोग ज़िम्मेदार थे जो जिसको ये होलोकास्ट कहते हैं, उसके ज़िम्मेदार अरबों ने किया था? क्या वहाँ के अरबों ने कोई कत्लेआम जाकर किया था, या फ़लस्तीनियों ने कत्लेआम किया था? एक वाक़या हुआ था जर्मनी में, और जर्मनी के वाक़े का इंतकाम अरबों से लिया जा रहा है, फ़लस्तीन के लोगों से लिया जा रहा है। और फ़लस्तीन की सरज़मीन यह अम्बिया की सरज़मीन है। हज़रत इब्राहीम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अम्बिया जो हैं उनका ओरिजिन यही खित्ता रहा है, यही सरज़मीन रही है, और यहाँ पर एक क़यामत खेज़ सूरत हाल पैदा कर दी गई। इस सदी का सबसे बड़ा अलमिया वो ये है कि इसराइल को वजूद में लाया गया। तारीख़ी तौर पर और मजहबी तौर पर इसराइल की रियासत नहीं हो सकती है। ख़ुद इसराइल में भी, यानी उनके भी टेस्टामेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इनकी रियासत वजूद में आएगी जी। नहीं कहा गया ज़बूर में, नहीं इस तरह की बात की गई है तौरात में, कोई रियासत की बात नहीं की गई है। ये एक बाकायदा गुंडा रियासत बिठाई गई है और आलमी साम्राज्य की तरफ से बिठाई गई। अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक इस गुंडे के सरबराह के तौर पर, सरपरस्त के तौर पर बैठे हुए हैं। और ये वाक़या पहला नहीं है जी। क्या वाक़या हुआ था जब ये गरब उर्दून में कत्लेआम किया गया? क्या हुआ था जब ये साबरा और शीतला के कैंप में ऐसी क़यामत खेज़ सूरत हाल पैदा हुई थी? तल अबीब के चारों तरफ तमाम
लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जहाँ पर इस वक्त अथॉरिटी है, जहाँ महमूदाबाद बैठे हुए हैं, यहाँ पर कितनी आस पास के इलाकों में कितनी इनकी बस्तियाँ बसाई गई, आबादकारी की गई, और इसराइली को दुनिया भर से बुला बुला कर गुंडों को, बदमाशों को यहाँ लाकर बसाया गया, और यहाँ लाने के बाद एक तबाहकुन सूरत हाल पैदा की गई। यहाँ उन तमाम किरदारों को आप याद करें जिन किरदारों ने यहाँ पर मुज़ाहमत किया। जॉर्ज हब्बास को याद करें, यासिर अरफात को याद करें, और महमूद दरवेश को याद करें, लैला खालिद को याद करें, ज़रका को याद करें, और यहाँ पर और बेशुमार किरदार हैं आपके, उनको याद करें। मरामुल मिस्री को देखें जी। और शायरी देखें, यहाँ पर रफ़ीफ़ ज़ियादा की, यहाँ पर शायरी देखें आप फिदवा तौकान की। फिदवा तौकान का भाई उर्दन का वज़ीर आज़म था, लेकिन एक जला वतन शख्स वहाँ जाकर वज़ीर आज़म हुआ, अपनी सरज़मीन पर उसे कब्र भी ना मिली, लोग तरसते रहे अपनी सरज़मीन के लिए। यानी ये और रफ़ीफ़ ज़ियादा जो है उसकी माँ, और मैंने कल बताया था कि किस तरह उसको कत्ल किया गया। बिल्कुल ठीक है। तो दहाइयों से 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि ये जुल्म है, और उसके ख़िलाफ़ लोग जो हैं यानी उन्होंने ये ग़ुलामी कबूल नहीं की, जद्दोजहद अपनी जारी रखी हुई है। मुनीर अकरम साहब, ये फरमाइएगा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने भी कहा है कि ये फ़ौरी तौर पर जितनी जल्दी हो सके, वक्त हमारे पास कम है, कि 2 रियासती हल उसकी तरफ बढ़ा जाए। तो 2 रियासती हल असल में क्या है जो जिस पर अभी तक जाया नहीं जा रहा, किन इलाकों के हवाले से? जी, जो 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 मसला, जो सलूशन ओस्लो में नेगोशिएट किया गया था, और उसके बाद में भी बहुत सारी करारदादें हैं इसके ऊपर कि 2 स्टेट सलूशन होगा, जिसमें इज़राइल अपनी जगह पर है, पर फ़लस्तीनियन एक पैलेस्टाइन का स्टेट होगा, और उसकी बॉर्डर्स होंगी, उसकी बाउंड्रीज़ होंगी जो जून 67 वॉर में जो इज़राइल ने कब्ज़ा किया है वो वापस वहाँ से हटेगा, और प्री 1967 बॉर्डर्स के तहत फ़लस्तीन की बाउंड्रीज़ होंगी, और जो ईस्ट जेरूसलम है, अल-अक्सा, दैट विल बी द कैपिटल ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। तो इसके ऊपर पूरी दुनिया का एक कंसेंसस है कि ये 2 स्टेट सलूशन होना चाहिए। अब इजराइलियों ने मानकर फिर हट गए हैं, और वो ऑक्यूपेशन पे लगे हुए हैं, कब्ज़ा कर रहे हैं, वेस्ट बैंक में कब्ज़ा कर रहे हैं, अपनी सेटलमेंट्स बना रहे हैं, और जो 2 स्टेट सलूशन है उसको रद्द करने के स्टेप्स उन्होंने लिए हैं। और जो अभी वहाँ मौजूदा हालात है वो एक हालात है जहाँ जो इजरायलीज़ हैं वो और पैलेस्टीनियंस हैं उनको 2 तरफ में हटा दिया गया है, पैलेस्टीनियंस को एनक्लेव्स में डाल दिया गया है, और एक अपार्थाइड किस्म की सिचुएशन वहाँ मौजूद है, जिसके तहत ये 2 स्टेट सलूशन नहीं हो सकता। 2 स्टेट सलूशन के लिए इज़राइल को वापस हटना पड़ेगा प्री 1967 बॉर्डर्स के तहत, और फिर फ़लस्तीनियन स्टेट उन बॉर्डर्स में इस्टेब्लिश करना होगा। ये है सलूशन। पूरी दुनिया ने माना है कि ये सलूशन होना चाहिए। अब इजरायलीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से सारा बताया 2 रियासती हल, लेकिन 19 ओस्लो अकॉर्ड है, उसके मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत वजूद में आनी थी। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदाद है, 23 साल हो गए इस अपनी करारदाद पर, ये बल्कि हम ये कहेंगे 33 साल हो गए, तो इस पर अमल नहीं करवाया जा सका। ये देखें, मैं बहुत मरतबा मैंने ये कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा कोई एक एंटिटी अपने आप पर नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा इज़ कंपोज्ड ऑफ मेंबर स्टेट्स, और जो मेंबर स्टेट्स हैं उसकी जो प्रिंसिपल स्टेट्स हैं उनको मानना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना होगा जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, फ़लस्तीन की हैं, कश्मीर की हैं, बहुत सारे दूसरे मसले हैं। पर उसके लिए जो मेजर पावर्स हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो अमेरिका है, रूस है, चीन है,
ان سب کو ایک چیز پر راستے پہ مان کر اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ان بڑی طاقتوں کے بغیر امپلیمنٹیشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لغاری صاحب، اس کا ایک اور، جس طرح منیر کلکم صاحب فرما رہے ہیں کہ اقوام متحدہ خود سے کوئی ایک اس طرح کا ادارہ نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی فورس ہے، سارے ممالک ہیں. ان سارے ممالک میں جو طاقتور سب سے زیادہ سمجھے جاتے ہیں مغربی ممالک ہیں، اور اس میں یورپ ہے، امریکہ سب سے سر فہرست ہے. امریکہ نے تو اپنا بحری بیڑا تک بھیج دیا ہے اسرائیل کے لیے، جبکہ بظاہر اس کو کوئی ضرورت نہیں لگتی. کوئی اس کے خلاف کسی نے حماس کے پاس کوئی جہاز، کوئی اس طرح کی ویپنز نہیں ہے، کوئی ٹینک بھی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم نے یہ دکھانا ہے کہ کوئی آگے نہ بڑھے اسرائیل کے خلاف. جبکہ اسرائیل کی جو طاقت ہے اسلحے کے لحاظ سے، وہ لیٹسٹ اسلحہ اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہر طرح کے لاکا جہاز سب کچھ پہلے ہی وہ دے چکا ہے. اربوں ڈالر بھی امریکہ دے رہا ہے، یورپ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، فرانس، دیگر ممالک بھی اسلحہ بھی دے رہے ہیں، ڈالرز بھی پہنچا رہے ہیں، جس کی پہلے اسرائیل کو کمی نہیں. لیکن فلسطینیوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جو 57 اسلامی ممالک ہیں وہ خوراک تک نہیں دے سکتے، اسلحہ تو دور کی بات ہے. بات یہ ہے کہ یوکرین میں جو انہیں مار پڑ رہی ہے یورپ کو، اس کا بدلہ یہ فلسطین میں آ کر لینا چاہتے ہیں. یعنی وہاں پر ان کی ریسورسز جو ہیں، گیس ان کے لیے بند ہو چکی ہے، وہ اپنے کوئلے کی طرف واپس جا رہے ہیں، اور یورپ میں اپنے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. کیا وہ اس طرح سے ہمارا کوئی درد جاگے گا کسی کے دل میں کہ جناب بیچارے فلسطینی مار کھا رہے ہیں، چلو ان کی مار بچانے کے لیے ہم جو ہے یوکرین میں کچھ ریلیف دیتے ہیں یوکرین کے لوگوں کو، تاکہ یورپ جو ہے سدھر جائے. یورپ اس طرح سے سدھرنے والا بھی نہیں ہے. کیا ضرورت پڑی تھی یورپی یونین کو یا امریکہ کو یا ان بڑی طاقتوں کو کہ وہ یہ کہیں کہ جناب یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنایا جائے، جب آپ کے سامنے سے وارسا پیکٹ کی افواج ختم ہو چکی ہیں، تحلیل ہو چکی ہیں. جب سوویت یونین تحلیل ہو چکا ہے، سوویت یونین کا وجود ختم ہو گیا ہے. آپ نے اس لیے بنایا تھا نا، کولڈ وار اسی لیے ہوئی تھی نا. جی اور کولڈ وار کی ڈاکٹرائن پال نیٹشے نے جو لکھی تھی وہ اسی لیے لکھی گئی تھی نا. وہ جب ہو گیا ہے، اب آپ کو فتح حاصل ہو گئی ہے، سوویت یونین جو ہے ٹوٹ چکا ہے. اس کے بعد نیٹو کو باقی رکھنے کا، ایک گھنڈا فورس کو باقی رکھنے کا کیا تعلق، کیا وہ ہے وجہ ہے؟ وہ کیوں رکھی جا رہی ہے واپس، ابھی تک موجود ہے؟ اور اس کے ذریعے دنیا بھر میں غنڈہ گردی کیوں جاتی ہے؟ وہ کیوں ہوتی ہے؟ افغانستان میں آ جاتے ہیں، وہ کیوں عراق میں آ کر اس طرح کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں؟ وہ کیوں بھیجتے ہیں پیغام کہ جناب آپ کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو تباہی پھیلاتے ہیں، اور پھر کان پکڑ کر کہتے ہیں کہ جی غلط تھا، ہم نے غلط کہا تھا، اور آپ نے اتنے لاکھوں انسانوں کو مار دیا، بے حساب لوگوں کو بے گھر کر دیا، بے حساب بچوں کو یتیم کر دیا، اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے جھوٹ بولا تھا. اب اپنے جھوٹ پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں، آپ دوسرے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے دوسرے ملکوں کو تباہ کر دیا ہے. آپ فلسطین میں بچوں کو مار رہے ہیں، آپ فلسطین میں عورتوں کو مار رہے ہیں، خواتین کو مار رہے ہیں، اب ٹارگٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر جلا رہے ہیں، لوگوں کا پانی بند کر رہے ہیں، لوگوں کی بجلی بند کر رہے ہیں، لوگوں کی غذا بند کر رہے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ رستم زمان ہیں، آپ بہت بڑے پہلوان ہیں، آپ جو ہے وہ آندر دی جینٹ بن کر آ گئے ہیں کہ آپ نے یہ نئی جنگ فتح کرنی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی یہ ساری کارروائی اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اس کی جو مدد ہو رہی ہے. یہ کوئی بات تھی جس طرح سے امریکہ نے ایک ساری دنیا کے انسانوں، تمام مذاہب جو ابراہیمی مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کا مقدس شہر ہے، وہاں امریکہ اپنا سفارت خانہ لے گیا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے. تو اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ کوئی ہو ڈونالڈ ٹرمپ. جی آپ نے جو بات کی، یہی اسی طرح آپ کی طرح کئی دانشور یہ بات کرتے ہیں کہ اصل قصور تو جو اسرائیل کی اس طرح سپورٹ کرتے ہیں، بجائے اس کی کہ فلسطینیوں کی سپورٹ کی جائے، ان کی مدد نہیں کی جاتی، اور اسلحہ اور ہر لحاظ سے اسرائیل کی مدد کی جاتی ہے. اس وجہ سے فلسطینیوں کو آزادی نہیں مل رہی، یا دو ریاستی حل جو ہے وہ نہیں مل رہا، اور جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبضہ بڑھاتے چلے گئے ہیں اور فلسطینیوں کا علاقہ قبضے میں لیتے چلے گئے. منیر کلکم صاحب، آخری سوال سر میرا آپ سے ہے کہ یہ جو دو ریاستی حل ہے جس کی بات آپ نے پہلے بھی کی، فلسطینی خود اس سے مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ لگتا ہے کہ جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں ان میں تو 2/3 فلسطینی سمجھتے ہیں کہ اب اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس کا کیا، اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے؟ دیکھیں، مجھے نہ پوری دنیا میں جو بھی سوچنے والے ہیں اس کے اوپر، ان کو نظر نہیں آتا ہے کہ یہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کے علاوہ کوئی اور
اس پہ راستہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے ڈیوریبل پیس ہو سکے. اسرائیلیز ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک ون اسٹیٹ سلوشن بنائیں گے جس میں فلسطینی بھی ہوں گے اور اسرائیلیز بھی ہوں گے, پر وہ اس میں جو پیلسٹینینز ہیں ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن شپ ماننی پڑے گی, اور میرے خیال میں وہ نہیں مانیں گے کہ وہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہوں اسرائیلی اسٹیٹ میں جو اسرائیلیز چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ون اسٹیٹ سلوشن جو سوچتے ہیں وہ ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہوگا, اس میں اسرائیلیز اور فلسطینیوں کے درمیان اختلاف چلتے رہیں گے, اور کوئی میرے خیال میں وہاں امن نہیں ہو سکے گا اس قسم کی سچویشن. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب جناب منیر کو شکریہ آپ کے وقت کا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں 20 دن باقی ہیں افغان مہاجرین کے لیے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں. جب سے الٹیمیٹم دیا گیا ہے روزانہ کے بنیاد پر خاندان واپس جا رہے ہیں, کچھ خوشی جا رہے ہیں. اسی طرح کراچی میں اب یہ بتایا جا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور شاید افغان مہاجرین کی لاکھوں کی تعداد کراچی میں بھی ہے, اور سہراب گوٹ سپر ہائی وے, افغان بستی اور اتحاد ٹاؤن سمیت شہر میں موجود دیگر افغان علاقوں سے لوگوں کا انخلاء شروع ہو گیا ہے, اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں باقی شہروں میں بھی اس کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. لیکن لغاری صاحب, جو ایک کنٹروورسی میں دیکھ رہا ہوں کہ اب فضل الرحمان صاحب, شاید ان کا ایک ووٹ بینک ہے, انہوں نے بڑا عجیب و غریب بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ افغان حکومت تو نہیں بھیجتی یہاں دہشت گردوں کو, اور مجھے بڑا دکھ ہوا اور تعجب بھی ہوا کہ یہ کیا ہو گیا فضل الرحمان صاحب کو. جو اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے بھی تو جا رہے ہیں دہشت گرد افغانستان میں, تو ہم کیوں نہیں ان کو روک پاتے, اسی طرح وہ نہیں روک پاتے, یہ دونوں طرف سے ہے, اور اگر وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں روک رہے. تو فضل الرحمان صاحب تو نئی بحث چھیڑ رہے ہیں کہ جی کیوں ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے, بڑا غلط ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, اور وہ تو الٹا پاکستان پر ہی الزام لگانے لگ گئے ہیں کہ جی یہاں سے دہشت گردی وہاں کیسے چلی جاتی. کبھی تو تھیلا کھل جاتا ہے نا, کبھی تو تھیلے میں سے کوئی چیز باہر آ جاتی ہے نا. تو مولانا اتنی زیادہ دیر تک تو خاموش نہیں رہ سکتے تھے, ان کو اپنی کانسٹیٹنسی, حالانکہ مولانا ذرا اسماعیل خان میں ان کے خاندان میں ان کے گھر میں سرائکی بولی جاتی ہے, لیکن ان کی سرائکی لوگوں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, نہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, نہ ان کے مسائل پر بات کرتے ہیں. وہ صادقآباد میں آنے کے بعد تو کہتے ہیں کہ چپتی وبا کو روکو, لیکن یہاں آ کر خود چپ سادھ لیتے ہیں کہ جب افغان دہشت گردی کا معاملہ ہوتا ہے. ہم 40 سال سے اس صورتحال کو برداشت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کبھی بھی اس پورے عمل کا حصہ نہیں رہے ہیں, لیکن مولانا آج اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی میں ان کو کوئی سپورٹ مل جائے گی, یہ اپنی سپورٹ ضائع کر رہے ہیں. میں بہت سے سرائکی دوستوں کو جانتا ہوں ڈرا اسماعیل خان کے, کہ جو ان کے لیے بڑی ہمدردیاں رکھتے ہیں, اور اس بیان کے بعد وہ ان کے ہمدرد نہیں رہیں گے. مجھے ذاتی طور پر ان کا علم بھی ہے, میں جانتا بھی ہوں, بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, اور انہوں نے یہ غلط کیا ہے. پاکستان کے اوپر الزام, پاکستان نشانہ بنا ہوا ہے, پاکستان کلاشنکوف کی زد میں رہا, پاکستان ہیروئن کی زد میں رہا, پاکستان ایک ڈیموگرافک ایک عذاب کی زد میں رہا ہے, پاکستان کے اندر اتنا بڑا انفلکس آبادی کا آیا ہے, یہ ان کو نظر نہیں آتا ہے. یعنی ان کو یہ بات نہ ان کو نظر آتی ہے, نہ محمود خانہ چکزئی کو نظر آتی ہے, یہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے. محمود خانہ چکزئی کا یا مولانا فضل الرحمان کا ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی ہو, چونکہ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو کندھار ہے, اور احمد شاہ عبدالی کا جی گھوڑا جہاں تک گیا, بھائی دلی پر بھی گئے تھے تو جاؤ دلی کو بھی ہوتا کرو, نہیں تو ہم ہی ہوں گے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. سبی جو بلوچوں کا سب سے بڑا مرکز کو بھی ڈسپیوٹ کراتے ہیں کہ نہیں یہ سبی جو ہے یہ تو ہمارا ہے. بھئی ہمارا ہے تمہارا کی بات نہیں, پاکستان ایک ہے. پاکستان کا یہ جو موجودہ جغرافیہ ہے یہ پاکستان وحدت ہے. اس کے بارے میں کوئی اور بات ہم نہیں سننا چاہتے. یہاں افغانیوں کا کوئی حق نہیں ہے اس پوری کی پوری سرزمین پر, اور افغانیوں کو جو وہاں رہ رہے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں, ہم ان کے ہر دکھ سکھ میں اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں. جو یہاں آتے ہیں یہاں کے لوگوں کے وسائل پر حق مارتے ہیں ان کا, یہاں ان کے حصے کی غذا, ان کے حصے کا پانی, ان کے حصے ہماری کل بات ہوئی ترجمان دفتر خارجہ سے ممتاز ظاہرہ صاحبہ سے, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ صرف ابھی ان لوگوں کو ہم واپس بھیج رہے ہیں جو غیر قانونی طور پر یہاں ہیں.
اب اس میں بڑا واضح ہے کوئی بھی ملک، ظاہر ہے کہ افغانستان میں بھی اگر کوئی جاتا ہے تو یقیناً افغانستان بھی کہے گا بھی پاسپورٹ کہاں ہے آپ کے پاس، ویزا ہمارا ہم نے دیا ہے نہیں دیا، اس کے بغیر تو کوئی ملک نہیں آنے دے گا۔ تو یہ جو غیر قانونی طور پر جا رہے ہیں اس پر مولانا کی سمجھ نہیں آتی، اور پھر یہاں سے پاکستان سے افغانستان میں کون سی دہشت گردی ہو رہی ہے؟ اب تو فضل الرحمان صاحب کے اپنے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، حافظ حمداللہ صاحب کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کا، تو پھر بھی مولانا صاحب کا کہنا بڑی عجیب بات ہے۔ کہاں ہے داعش پاکستان میں؟ کون سا علاقہ ہے جہاں پر وہ کوئی آزادی سے پھر سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے آپ دیکھیے ایک میجر شہید ہوئے ہیں، سپاہی شہید ہوئے ہیں، SSC کمانڈو شہید ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے یہاں پر لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، جب پتہ چلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی یہ تو ادھر سے اس طرف سے آ رہے ہیں، یہاں تو اب ان کا ہم نے کوئی اس طرح سے گڑ نہیں رہنے دیا، تو پھر بھی اس طرح کی بات کرنا، شبہات پیدا کرنا، آپ درست فرما رہے ہیں۔ 40 سال ہو گئے ہیں افغانستان کے جتنے بھی وہاں پر رہنے والے ہیں ہمارے بھائی ہیں سر آنکھوں پر، لیکن قانون بھی تو کوئی چیز ہے، کسی بھی ملک میں آپ غیر قانونی طور پر تو نہیں رہ سکتے۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی مملکت سے، پاکستان کے ریاستی اداروں سے، پاکستان کے ہیئت مقتدرہ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک اپنے پاکستان کے جو دستاویزات ہیں، شہری دستاویزات، پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور اس طرح کی جو بھی کاغذات جو شخص جعلی بنواتا ہو، جعلی جاری کرتا ہو، اس کی سزا جو ہے وہ سنگین ترین ہونا چاہیے۔ اس کی سزا جو ہے، میں اگر اس ملک میں سزائے موت ویسے ہی منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی سخت سزا بھی ہو سکتی ہے تو ضرور ہونی چاہیے کہ جو اس ملک کے غیر قانونی جعلی دستاویزات بنائے اس کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ ہمارے یہاں کتنے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جعلی دستاویزات ہیں، جن کے شناختی کارڈ بھی جعلی ہیں، جن کے، اور آپ بھائی بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جن کے پاس جعلی، وہ ایک لڑکا کہہ رہا تھا اور سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے کسی کا باپ مجھے نہیں نکال سکتا۔ ہاں میں افغانی ہوں، 5000 سال سے افغانی ہوں، لیکن مجھے یہاں سے کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا۔ یہ ہے صورتحال، جاؤ اس کا کچھ کر لو، جاؤ اس کو سمجھاؤ کہ یہ پاکستان ہے، یہ یہاں کی سرزمین ہے، اور یہ جتنا بھی جغرافیہ ہے یہ تاریخی ہے، یہ وادی سندھ ہے اور اس کے ٹریبیوٹریز ہیں، یہ اس کا کوئی اور کسی ملک کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ یہ افغانستان کا حصہ ہے نہ یہ انڈیا کا حصہ ہے۔ لغاری صاحب ایک تو ایک پرنسپل سٹانس ہے، کوئی بھی ملک نہیں کہے گا، اگر فرض کیجئے مجھے بھی کسی جگہ پر جا کر رہنا ہے، مجھے وہاں پر اگر گھر خریدنا ہے تو ایک قانونی طور پر مجھے جا کر اگر پاکستان کی کسی حصے میں جانا ہے رجسٹری کروانی پڑے گی، بتانا پڑے گا، علاقہ چینج کرتا ہوں مجھے ID کارڈ پر بتانا پڑے گا میرا ایڈریس ہے، تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ پھر اس طرح سے غیر قانونی طور پر جو یہاں رہ رہے ہیں ان کی آڑ میں وہ آ کر یہاں پر آسانی سے آباد ہو جاتے ہیں، رہ لیتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی کہ افغان حکومت پر ایک پریشر ڈالنا کہ جی آپ جو ہم کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لیں، آپ نہیں لے رہے تو ہمیں مجبوراً ان لوگوں کو واپس بھیجنا پڑ رہا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اتنی مشکلات ہیں، تو آپ کو لگتا ہے ان پر پریشر آئے گا افغان حکومت پر کوئی، اور وہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن، TTP کے خلاف ایکشن لیں گے اپنے وعدوں پر، جنہوں نے کہا تھا جی یہ ہماری سرزمین استعمال ہوگی کسی بھی ملک کے خلاف، لیکن وہ تو ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ جب یہ ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ان کا طرز عمل ہوگا۔ جی ہم ان کے لیڈرز کے مختلف خیالات سنتے رہتے ہیں، جو کچھ انہوں نے ہماری قیادت کے بارے میں، ہماری عسکری قیادت کے بارے میں اور ہماری سیاسی قیادت کے بارے میں جس طرح کے جملے ان کے لوگوں نے کہے ہیں وہ ہم نے سنے ہوئے ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے ہمیں نہیں لگتا ہے آپ کچھ بھی کر لیں، جس کی فطرت میں ہو وہ ویسے ہی کرے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو وہاں سے دودھ اور شہد ملے گا؟ یعنی لغاری صاحب آپ کا کہنا ہے، آپ نے ماشاءاللہ تاریخ کا مطالعہ کیا، دیکھا بھی، اور دہائیوں سے سارا جب افغان کھڑا ہوا زیادہ دور سے ہی، تو آپ کو لگتا ہے کہ افغان حکومت سے ہمیں زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے، خود ہمیں اپنے انتظامات کرنے ہوں گے، اپنی حفاظت کے لیے خود اور زیادہ بہتر بنانا ہوگا، یعنی بارڈر کو اور زیادہ سیکیور کرنا پڑے گا، دوسروں سے بالکل کوئی امید نہ رکھیں۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب پتہ چلا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔